الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين
اللہ اللہ بولو ہر دم اللہ 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 بولو ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیرے آگے آگے تو اللہ اللہ بولو ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیرے آگے آگے تو اللہ بولو ہر دم اللہ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس کا نام ستارن والا اس کا نام ستارن والا کسی میدان میں ہر دا اللہ اللہ بولو ہر دم اللہ 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 بولو ہر دم اللہ لوکاں میں نو آن ڈرایا رات قبر دی کالی لوکاں میں نو آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا تے ہونے آنا میں سنیا تے ہونے آنا جد موت کملی کالی اللہ اللہ بولو ہر دم اللہ 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 بولو ہر دم اللہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کبھی نہیں مر گئے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کبھی نہیں مر گئے دیکھ لے کامل بے در ہوتے دیکھ لے کامل بے در ہوتے اج بھی دیوے پل دے اللہ اللہ بولو ہر دم اللہ 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 بولو ہر دم اللہ کھٹ لے جو کچھ کھٹ نہیں بنیا سودا اس بازاروں کھٹ لے جو کچھ کھٹ نہیں بنیا سودا اس بازاروں روز حشر پہ جنت ملتی روز حشر پہ جنت ملتی مولا کے درباروں اللہ
اللہ بولو ہر دم اللہ 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 بولو ہر دم اللہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم خلیفۃ اللہ الاعظم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نبی کے ابن مریم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم سراج منیر صاحب خیر کثیر مولائے کل ختم رسول دانائے سبل نبی فریاد رس بے کساں بے کس اللہ تعالیٰ دے یار ساری کائنات دے مالک و مختار رسول اول و آخر نبی حاضر و ناظر رسول انس و جان نبی غیب دان نبی آخر الزمان محبوب خدا نبی مسیحا محبوب رب جلیل دعائے خلیل نعمت عظما محبوب کبریا شافع روز جزا دافع جملہ بلا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارگاہ بنا دے اندر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب خاتم الکتب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے وچ ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے ہر جی روح نے ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کھانا نہیں کھان تے چکھن وچ زمین و آسمان کا فرق ہے کھان دے نال روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن چکھن دے نال روزہ نہیں ٹوٹتا اللہ تعالیٰ دے نبیاں نے اللہ تعالیٰ دے ولیاں نے موت نو کھادا نہیں موت دا ذائقہ چکھیا ہے لہذا موت دا ذائقہ چکھن دے نال انہاں دی زندگی دا روزہ نہیں ہوتا ایک لاکھ تے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر دنیا دے اوپر تشریف لے آئے خدا تعالیٰ نے یہ جڑا قانون بنایا ہے
یہ ہر ایک سے پورا کیتا ہے اور کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، حتیٰ کہ خدا تعالی دے مقربین بندیاں دے وچوں سب تو زیادہ افضل، اعلیٰ، برتر و بالا مقرب بندے اللہ تعالیٰ دے 1,00,000 کے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر نے. یہ قانون اللہ تعالیٰ نے نبیاں دی مقدس جماعت سے بھی پورا فرمایا ہے، مگر اینا کہ صرف اور صرف لاگو کیتا ہے، جس کی وضاحت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میعاد حاضرہ صاحب تصانیف کثیرہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کی وضاحت فرمایا ہوا فرمایا ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر انہی کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، پھر اسی کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ قانون اللہ تعالیٰ دے نبیاں دے اوتے پورا ہوا ہے، لیکن قانون پورا ہونے تو بعد انہاں دی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. اللہ دے نبیاں دی زندگی دے وچ کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ انہاں دی حیات پھر اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. پہلی زندگی دی طرح انہاں دی زندگی موت کا ذائقہ چکھن تو بعد بھی اسی طرح ہے، کوئی فرق نہیں آیا. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اے میرے محبوب پہلی حیات نالوں بعد والی جڑی حیات ہے وہ تانوں اساں بہتر سے افضل سے اعلیٰ عطا فرمائی. ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ تعالیٰ نے نبیاں دا جسم کھانا زمین کے اوپر حرام کر دیتا ہے. نبیاں دے جسم نو زمین نقصان نہیں پہنچا سکتی. فنبی اللہ حی، اللہ تعالیٰ دے نبی اپنی قبراں میں زندہ بھی نے اور یرزق اللہ تعالیٰ انہوں رزق بھی عطا فرماتا ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ دے نبیاں دی حیات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے وفات تو بعد پہلی حیات نالوں بعد والی حیات بہتر سے افضل سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. باقی رہ گئی گل انہوں نے موت کا ذائقہ چکھیا ہے کہ وہ ایک خدا تعالیٰ کا قانون سی جڑا پورا ہویا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیاں، سارے رسولاں، سارے پیغمبراں دے اوتے
موت کا قانون پورا ہوا ہے، ہر کوئی یہ قائل نہیں، کوئی یہ منکر نہیں، کوئی یہ انکار کرنے والا نہیں، لیکن جس طرح قانون پورا ہوا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ نے پہلی حیات نالوں بعد والی حیات بہتر تے افضل تے اعلیٰ عطا فرمائی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر اس کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی 1,00,000 تے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر اپنی اپنی قبراں میں زندہ نے، بحیات حقیقی زندہ نے۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا آخری وقت آیا کہ جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹیاں نو ارشاد فرمایا کہ جاؤ خانے کعبے دے اندر جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ چ دعا کرو، اللہ تعالیٰ مینوں جنت دا میوہ عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے اوپر عمل کردیا ہویا آپ کے بیٹے خانہ کعبہ وچ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ چ دعا کی۔ خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے آئے اور انہوں نے نبی کریم علیہ انہوں نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام پہنچایا۔ فرشتے نے آخیا کہ آؤ ساڈے نال اسی جنت کا میوہ تمہیں پیش کرنے ہیں۔ جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے فرشتیاں دے نال چلے گئے، جڑے فرشتے اللہ تعالیٰ کی جنت وچوں آئے ہوئے سن۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام دے واسطے فرشتیاں نے جنت کا میوہ پیش کیتا اور خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش میں پورا فرما دیتا۔ جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر فرشتے حاضر ہونے لگے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو میرے تے میرے رب دے بھیجے ہوئے فرشتیاں دے درمیان رکاوٹ نہ بن، ان تو پیچھے ہو جا، میرا آخری وقت آ گیا جی، مینوں خدا تعالیٰ نے سنیا بھیجا ہے تے میں خدا تعالیٰ کے بلاوے دے تے ہن حاضر ہو رہا ہوں۔ جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت کے نال فرشتیاں نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی روح نو قبض کیتا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی روح پرواز ہو گئی۔ فرشتیاں نے اپنے ہاتھوں کے نال آدم علیہ الصلاۃ والسلام نو غسل دیتا، فرشتیاں نے اپنے ہاتھوں کے نال حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نو کفن دیتا۔ او کفن جڑا اللہ تعالیٰ دے فرشتے جنت وچوں جوڑا لے کے آئے سن، اس جنت دے جوڑے دے نال فرشتیاں نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام نو کفن دیتا کہ اپنے ہاتھوں کے نال حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نو غسل دیتا۔ اور پھر کتنی نبی دی شان ہے، جس نبی نو جس جسم نو اللہ تعالیٰ دے فرشتے اپنے ہاتھوں دے نال غسل دیندے نے، نوری نوری ہاتھوں دے نال آدم علیہ الصلاۃ والسلام نو غسل دے رہے ہیں، نوری نوری ہاتھوں دے نال آدم علیہ الصلاۃ والسلام نو کفن دے رہے ہیں۔ اور پھر صلاۃ پڑھی جنوں عرف عام وچ نماز جنازہ کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوتے اللہ تعالیٰ دے فرشتیاں نے 4 تکبیراں پڑھیاں۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام امام، فرشتے سارے فرشتے جڑے سن مقتدی بنے، کٹھیاں مل جل کے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر صلاۃ پڑھی، 4 تکبیراں پڑھیاں۔
کوئی دعا بخشش دی نہیں پڑی، مغفرت دی کوئی دعا نہیں پڑی، وجہ یہ وے کہ اللہ تعالیٰ دے نبی دے اوتے بخشش دی دعا تے تاں منگی جاوے نا جے اللہ تعالیٰ دے نبی گناہگار ہون۔ خدا تعالیٰ دے نبی گناہاں تو پاک نے، اگلی صف نہیں بیٹھو، صف اللہ تعالیٰ دے نبی گناہاں تو پاک نے، خطاواں تو پاک نے، غلطیاں تو پاک نے، اور ہر قسم دی غلطی کوتاہی سہون قصدن خطا تو پاک نے اللہ تعالیٰ دے نبی تے دعا تے منگی جاتی ہے گناہگار دے واسطے، اللہ تعالیٰ دے نبی گناہاں تو پاک نے۔ اس واسطے جناب آدم علیہ السلام جو تھے فرشتیاں نے 4 تکبیراں پڑھیاں، کوئی بخش دی دعا نہیں منگی، کوئی مغفرت دی دعا نہیں منگی، اور پھر یہ تکبیراں پڑھنے کے بعد پھر جناب آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اٹھا کے مکہ المکرمہ تو 3 میل دور میدان مینا میں لے گئے۔ میدان مینا جتھے اج حاجی قربانیاں کرتے ہیں، اور وہ قربان گاہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، جس میدان مینا کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کے واسطے لوٹایا سی۔ او میدان مینا کے اندر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا جسم مبارک فرشتے لے جا کے دفن کرتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فرشتیاں نے صحن کعبہ میں دفن کیا، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی قبر مبارک جدے میں تھے۔ اور ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی قبر بھی صحن کعبہ دے تھے۔ بہرحال یہ تاریخ دیا حدیثاں دیا تفسیراں دیا مختلف روایات نے۔ جناب آدم علیہ السلام نے اپنے آخری ٹائم جنت کے میوے کی خواہش کی تھی، اور کڈی سونی خواہش ہے، اور کڈی پیاری خواہش ہے، کڈی اچھی خواہش ہے، تے مردے وقت یعنی دنیا تو جاندیاں ہویا خدا تعالیٰ دی بارگاہ وچ جنت دے میوے دی خواہش کی، جنت دے میوے دی خواہش۔ اور اے جڑی کھجور ہے نا، یہ جنتی میوہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت وچ بھیجی ہوئی ہے، جنتی میوہ کھجور، اللہ اکبر۔ تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ دنیا تو انتقال کردیا ہویا کیڑی خواہش کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی، خدا تعالیٰ دے پیارے رسول، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اسی جناب نوح علیہ السلام انہاں دی قوم وال رسول بنا کے بھیجیا۔ جناب نوح علیہ السلام نے 1000 سال تو زیادہ زندگی پائی تے 950 سال تبلیغ کرتے رہے، رب العالمین دے دین دی تبلیغ کرتے رہے، خدا تعالیٰ دی توحید دی دعوت دیتے رہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے اتنی لمبی زندگی پائی، 950 سال تبلیغ تے 1000 سال تو زیادہ زندگی کا عرصہ گزاریا۔ آخر کار جدو حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام آئے کہ بنایا کی ہویا ہے، کوئی محل نہیں بنایا، کوئی کوٹھی نہیں بنائی، کوئی بلڈنگ نہیں بنائی، کوئی مارکیٹاں نہیں بنایا، کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی دنیا کا خزانہ نہیں بنایا، کہ بنایا کی ہے صرف اور صرف ایک چھوٹا جہا خیمہ جہدے وچ صرف بہ سکتے نے، لمبیاں بھی نہیں پہ سکتے، اس خیمے دے اندر صرف بہ سکتے نے،
لمیاں بھی نہیں پی سکتے. جی آپ لمیاں پیندے نے تے پیر مبارک اندر ہوندے نے تے سر مبارک باہر. جی سر مبارک اندر ہوندا ہے تے پیر مبارک باہر. مکمل طور تے جسم جڑا وے او خیمے دے اندر چھپیا نہیں جاندا, خیمے دے اندر آ نہیں سکدا. ایک بین واسطے خیمہ بنایا ہے, چھوٹا جہا خیمہ. جناب اسرائیل علیہ السلام آئے, عرض کیتی ہے اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی میں تہاڈی روح قبض کرنے واسطے حاضر ہویا ہاں. آپ نے فرمایا میں روح پیش کرنے واسطے موجود ہوں. میرے رب دا حکم آ گیا تے میں جاندا نہیں, میں بھجدا نہیں, میں نسدا نہیں, میں موجود ہوں. میں لبیک کہنا وا. جناب اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرن تو پہلے عرض کیتی ہے اللہ تعالیٰ دے نبی 1000 سال تو زیادہ زندگی پائی ہے مگر بنایا کچھ نہیں. کوئی مکان نہیں بنایا, کوئی محل نہیں بنایا, کوئی بلڈنگ نہیں بنائی, کوئی کوٹھی نہیں بنائی, کوئی بنگلہ نہیں بنایا, کوئی محل نہیں بنایا, کوئی چیز نہیں بنائی. جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے اسرائیل علیہ السلام, میں دنیا دے تے کوئی محل نہیں بنایا, کوئی کوٹھی نہیں بنائی, کوئی بلڈنگ نہیں بنائی, کوئی مارکیٹ نہیں بنائی, اس واسطے نہیں بنائی اے پیارے اسرائیل صرف تیرا انتظار کردیا ہویا, صرف تیرا انتظار کردیا ہویا, کچھ نہیں بنایا. میں آنا شاید ہنے بھی آ جاویں, ہنے بھی آ جاویں, ہنے بھی آ جاویں. تیرا انتظار کردیا ہویا 950 سال تو زیادہ زندگی گزار دیتی. تیرا انتظار کردیا ہویا 1000 سال تو زیادہ زندگی گزار دیتی. تے میں ہن آندا سا شاید ہنے ہی آ جاویں, ہنے ہی آ جائے. بس میں تے تیرا انتظار کردا سا پیا. تیرا انتظار کردیا کردیا ساری زندگی گزر گئی. 1000 سال تو زیادہ زندگی گزر گئی ہے صرف تیرا انتظار کردیا کردیا. جناب اسرائیل علیہ السلام دے آن دا اللہ تعالیٰ دے نبیاں نو کنا انتظار ہے, کنا انتظار ہے. جناب سیدنا نوح علیہ السلام انتظار پہ کرتے ہیں تے انتظاری دے اندر کچھ بھی نہیں بنایا. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نو ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل جدو میری روح قبض کرنے واسطے تو آئے گا نا تو مینوں پہلا دس کے آویں, پہلا پیغام بھیجو. اور اے پہلے وقتاں وچ حضرت اسرائیل علیہ السلام ظاہری طور پہ آتے سن, ظاہری طور پہ آ کے روح قبض کرتے سن. اے اگے چل کے میں عرض کراں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد پھر ظاہری طور پہ جناب اسرائیل علیہ السلام نہیں آئے روح قبض کرنے واسطے. پہلے ظاہری طور پہ وقا کے اپنا آپ چھپا کے نہیں سناؤندے, اپنا آپ لکا کے نہیں سناؤندے, بلکہ ظاہری طور پہ اپنا آپ وقا کے ہوندے سن. اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوجے کو سبق حاصل ہو گئے, یہ روح کس طرح قبض ہو رہی ہے, یہ جان کس طرح نکلتی ہے پئی, اور یہ آخری وقت کس طرح کا آیا ہے, دوجیاں نو سبق سکھان واسطے. لیکن جناب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل علیہ السلام جدو میرے کول آنا ہے پہلا سنیا بھیج گیا بھی, پہلا دس گیا بھی کہ میں فلانے دن آ رہا وا, فلانی تاریخ نو آ رہا وا, فلانے وقت آ رہا وا, فلانے مہینے آ رہا وا, فلانے سال آ رہا وا. وقت گزرتا گیا, جناب یعقوب علیہ السلام دا وقت آ گیا. ویکھیا کہ اچانک حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے. عرض کیتی حضور میں حاضر ہوں تہاڈی روح قبض کرنے واسطے, تہاڈی جان لین واسطے, خدا تعالیٰ کے حکم دے نال میں حاضر ہو گیا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وہ تینوں تو میں کیا سی ذرا دس کے آویں, تو بغیر دسن تو آ گیا, بغیر پیغام بھیجن تو آ گیا میں, بغیر چٹھی بھیجن تو آ گیا میں,
بغیر سنیا بھیجے تو آ گیا ہوئے. جناب اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام میں قسم تو بغیر نہیں آیا، میں دس کے آیا ہاں، میں پیغام بھیج کے آیا ہاں، میں سنیا بھیج کے آیا ہاں، تواڈے حکم دے اوتے عمل کر کے آیا ہاں. جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیڑا پیغام بھیجیا آئی، کیڑی چٹھی بھیجی آ، کیڑا کاغذ بھیجیا آئی، کیڑا سنیا بھیجیا آئی. جناب اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلانی کی موت میرے سامنے ہوئی سی. آپ نے فرمایا ہاں. فلانا بیمار ہویا سی. آپ نے فرمایا ہاں. فلانا بیمار ہویا سی میری آنکھاں دے سامنے. فلانے دی ڈیتھ ہوئی سی میری آنکھاں دے سامنے. فلانے دا آخری وقت آیا سی میری آنکھاں دے سامنے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جناب اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کسے دی موت کسے دے سامنے آ جانا ہے میری طرفوں پیغام آ جانا ہے. کسے دا بیمار ہو جانا، کسے دا بیمار ہو جانا اے میری طرفوں پیغام ہے. کسے دا بیمار ہو جانا اے میری طرفوں موت دا پیغام ہے. کسے دی ڈیتھ ہو جانا کسے دے سامنے اے میری طرفوں موت دا پیغام ہے. کسے نو چٹے وال آ جانا اے میری طرفوں موت دا پیغام ہے. کسے دا بڑھاپا آ جانا اے میری طرفوں موت دا پیغام ہے. تواڈے سامنے لوکی بیمار بھی ہوئے نے، میں موت دا پیغام بھیجیا وے. تواڈے سامنے لوکی مرے بھی نے، اے موت دا پیغام میری طرفوں آ گیا سی. تواڈے سامنے تواڈے وال چٹے ہو گئے نے، دوجے دے وال چٹے آ گئے نے، سفید وال ہو گئے نے، داڑیاں چٹیاں، سیدھے وال چٹے آ گئے نے. یہ بھی میری طرفوں موت دا پیغام ہے. تواڈے سامنے کئی لوگ بڈھے ہو گئے نے، تسی خود بھی ضعیف ہو گئے ہو، یہ بھی میری طرفوں موت دا پیغام ہے. میں تے موت دے کئی پیغام بھیجے نے، بیماری دی شکل دے اندر، موت دی شکل دے اندر، بڑھاپے دی شکل دے اندر، چٹیاں والیاں دی شکل دے اندر میں موت دا پیغام بھیجیا وے. ہن تواڈی بارگاہ وچ حاضر ہویا واں. میں تے تواڈے حکم تے عمل کر کے آیا واں. کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی ضائع عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی. اج تواڈے سامنے لوکی تڑپدے نے، ایکسیڈنٹ ہوندا ہے. کئی لوگوں کو ڈرائیوراں کو سنیا روڈاں دے اوتے روزانہ کوئی نہ کوئی اسی اپنی اکھاں دے نال ایکسیڈنٹ ویکھنے ہاں تے انہاں دے منہ وچ پانی پانے ہاں تے کئیاں نوں پانی پینا نصیب ہو جاندا ہے تے کئیاں نوں پانی بھی نصیب نہیں ہوندا. روڈ دے اوتے ایکسیڈنٹ لاشاں تڑپدیاں ہوندیاں نے. ڈرائیور جڑے نے ڈرائیور یہ تے ہر وقت موت دے منہ دے اگے بیٹھے ہوندے نے. اسی تسی دوسرے تیسرے لوگ بھول جان موت نو کدی تے الگ گل ہے، لیکن ڈرائیوراں نو ہر وقت اپنی موت نو یاد رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس واسطے وہ ہر ویلے موت دے منہ اگے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی وقت بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی موت کا پیغام آ سکتا ہے. یہ موقع ہے ہر ویلے اپنی موت نو یاد رکھن دا. ویسے تے ہر ویلے اپنی موت نو یاد رکھنا چاہیے. اور جڑا بندہ روزانہ اپنی موت نو یاد کرتا ہے نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کردیاں نے یا رسول اللہ کوئی ایسا من آوے بندہ کرے تے انہوں مردے وقت شہادت دا مقام نصیب ہو جاوے، میدان جہاد وچ نہ جاوے، کافراں دے نال جنگ نہ کرے، کافراں دے ہتھوں مر نہ جاوے، لیکن انہوں بغیر جنگ تو شہادت دا مقام مل جاوے، بغیر مرن تو بغیر شہادت بغیر جنگ تو بغیر لڑائی تو
انہوں شہادت کا مرتبہ مل جاوے. ہے کوئی ایسا عمل؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہے دے. عرض کیتی یا رسول اللہ کیڑا عمل ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی صبح بیدار ہون تو لے کے رات نو سون تک روزانہ 20 مرتبہ اپنی موت نو یاد کردا ہے اللہ تعالیٰ انہوں مرد وقت شہادت دا مرتبہ عطا فرماوندا ہے. انہوں شہادت دا مرتبہ ملتا ہے. جڑا بندہ صبح تو لے کے شام تک صبح بیدار ہون تو لے کے رات نو سون تک روزانہ موت نو بھی مرتبہ یاد کر لینا ہے. لیکن قربان جاواں انہاں لوکاں تو جنہاں نے تنخواہ دے اوتے بندے رکھے ہوئے سن. جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بندہ رکھیا ہویا سی, چوکیدار رکھیا ہویا سی, پہرے دار رکھیا ہویا سی دروازے دے اوتے. اے عمر فاروق اعظم نے فرمایا تو دروازہ کھڑکا کے روزانہ مینوں موت یاد کرانی کرنی ہے. گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد موت یاد کرانی ہے. یا عمر ابن الخطاب انک لا تنسک الموت. موت نو بھولنا نہیں, موت نو یاد رکھنا وے. ایک موقع ایسا آیا, مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزرے, 4 مہینے گزر گئے, 6 مہینے گزر گئے, سال گزر گیا. جناب فاروق اعظم نے فرمایا ہن تے چھٹی ہے. آپ نے جب چھٹی کرائی تھی انہیں عرض کی تھی حضور ہن تسی موت نو بھول جاؤ گے, موت یاد نہیں رکھنی, موت نو تسی چھڈ دینا میں یاد نہیں کرنا. آپ نے فرمایا موت نو یاد رکھاں گا, پہلے نالوں زیادہ موت نو یاد رکھاں گا, پہلے نالوں موت نو زیادہ یاد رکھاں گا. او غلام چوکیدار کہندا وے اے اللہ تعالیٰ دے پیارے بندے جناب عمر فاروق اعظم کس طرح موت نو یاد رکھو گے؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا آ ویکھ میری داڑھی دے اندر ایک وال چٹا آ گیا وے, میں اپنے چٹے وال نو ویکھاں کراں گا, اپنی موت نو یاد کر لواں کراں گا. سبحان اللہ. جنوں ایک وال چٹا آ جاوے او دے واسطے موت دا پیغام ہے, تے جدی داڑھی ساری چٹی ہو جاوے تے پھر بھی منائی آوے. یہ منانا اس گل کی دلیل ہے بھائی میں موت نو یاد نہیں رکھنا, میں موت نو بھول جانا. داڑھی چٹی آ جاوے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرو, خدا تعالیٰ نے تمہیں بزرگی عطا فرمائی. اللہ اکبر. جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا انتظار کردیا 1000 سال تو زیادہ زندگی گزار دیتی. حضرت یعقوب علیہ السلام فرمان جدو آوے تے 10 گیا بھی. جناب اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی حضور میں پیغام بھیج کے آیا وہاں, ایک نہیں بلکہ 4 پیغام بھیجے نے. بیماری دی شکل دے اندر, موت دی شکل دے اندر, چٹیاں والا دی شکل دے اندر, بڑھاپے دی شکل دے اندر. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ دا آخری وقت آیا. جناب اسرائیل علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جاؤ میرے پیارے کلیم دی روح قبض کر کے لے آؤ. اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کول آئے, عرض کی حضور میں حاضر ہویا ہوں تہاڈی روح قبض کرنے واسطے, تہاڈی جان لین واسطے, تہاڈی روح قبض کرنے واسطے حاضر ہویا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر سن. آپ نے غصہ چڑھیا, جلال بچ آ گیا. آپ نے تماچا رکھ کے ماریا اسرائیل علیہ السلام دے منہ دے اوتے, اکھ دا ڈیلا باہر کر دیتا, زخمی ہو گیا چہرہ, اکھ باہر نکلی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ چ حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے. عرض کی یا پروردگار عالم تیرے نبی نے میرے نال کی سلوک کیتا ہے, اگر میں بھی وہ وہی سلوک کرتا تو پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا اور میرے لاڈلے پیغمبر بھی نے تے میرے جلالی پیغمبر بھی نے, وہ میرے لاڈلے پیغمبر بھی نے تے جلالی پیغمبر بھی نے. اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات نے اکھ دا ڈیلا درست فرما دیتا. خدا تعالیٰ نے فرمایا دوبارہ جاؤ, دوبارہ آئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال بچ آ گئے. خدا تعالیٰ نے فرمایا پیارے اسرائیل پوچھو میرے کلیم کو تسی چاہتے کی ہو, تہاڈی کی چاہت ہے, تہاڈی کی خواہش ہے؟ زندگی بڑھانا چاہتے ہو, زندگی دے سال بڑھانا چاہتے ہو,
جناب اسرائیل علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو عرض کیتی حضور تسی زندگی ودھانا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیتی ایک بیل ہے وہ جسم کے اتنے اپنا ہاتھ رکھو، جن وال تے ہاتھ دے تھلے آ جان گے خدا انہیں زندگی دے سال ودا دے گا۔ آخو سبحان اللہ۔ یہ زندگی ود بھی سکتی ہے، مت خیال کرو زندگی نہیں ود سکتی، زندگی ود سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے میرا رزق ودے تے میری عمر ودے، حضور فرماندے نے وہ اپنے رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرے، اپنے اقربا دے نال، اپنے رشتہ داراں دے نال، اپنے بھیناں بھراواں دے نال، جڑا وہ رشتہ دار ہے ذاتی طور سے وہ اچھا سلوک کرے۔ جدو اپنے رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کرے گا نا، اچھا سلوک کرے گا، حقوق ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ رزق میں بھی برکت پا دے گا، وہ زندگی میں بھی برکت پا دے گا، زندگی بن سکتی ہے۔ جناب اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی حضور اے پہلے یہ جسم دے اوتے اپنا ہاتھ رکھو، جن وال تھوڑے ہاتھ تھلے آ جان گے خدا تعالیٰ انہیں زندگی دے سال ودا دے گا۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ سال ختم ہو گئے پھر کی ہوئے گا؟ آخو سبحان اللہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب وہ سال ختم ہو گئے تو پھر کی ہوئے گا؟ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی حضور میں پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر سال، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد پھر تو آنا ہے تو اپنا کام کرنا ہے، میں ہونی حاضر ہو جانا وا، تو اپنا کام کر لے۔ زندگی بدوا کے پھر بھی تو آ جانا ہے تو پھر بھی تو ہونا ہی ہے نا، تو پھر کل تو آنا ہے تو اج تو آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا حکم پورا کر لے۔ رب العالمین کی ذات بابرکات کے پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس طرح محسوس کیتا ہے جب بندے کی روح نکلتی ہے، میں اس طرح محسوس کیتا ہے جس طرح زندہ بکری دے جسم دے تو کھل لائی جاندی ہے۔ اے بھی وقت آندا ہے، اس طرح دا ویلا بھی کسی دے اوتے آندا ہے، جس طرح زندہ بکری دے جسم دے تو کھل لائی جاندی ہے نا، تے او دا کی حال ہوندا وے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے مینوں اس طرح محسوس ہویا کہ جدوں بندے دی روح نکلتی اے وے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبیاں دا سفر آخرت، جناب آدم علیہ السلام دا سفر آخرت، جناب نوح علیہ السلام دا سفر آخرت، جناب موسیٰ علیہ السلام دا سفر آخرت۔ آؤ جناب ادریس علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونے آ۔ رب العالمین دی ذات بابرکات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ یاد کرو کتاب دے اندر حضرت سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام او اللہ تعالیٰ دے صدیق بھی سن تے سچے نبی سن۔ ورفعناہ مکانا علیہ، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے خدا تعالیٰ نے فرمایا اسی جناب ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نو اعلیٰ مقام کی طرف بلایا ہے، اچھے مقام والو اٹھایا وے، مقام رفیع دے اوتے سرفراز فرمایا وے۔ روایات وچ آندا ہے جناب ادریس علیہ الصلوۃ والسلام دی حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نال ملاقات ہو گئی، اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جناب ادریس علیہ السلام دی ملاقات ہوئی، گلاں باتاں ہوئیاں۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی حضور میں موت دا فرشتہ واں، میں ملک الموت، میں موت دا فرشتہ واں، ہر ایک دے کول آیا سا تے ہر ایک دے کول آنا ہے۔
موت کا ذائقہ چکھانا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں بھی موت کا ذائقہ چکھنا چاہنا وا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر موت طاری کی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا ذائقہ چکھیا۔ موت کا ذائقہ چکھن تو بعد پھر جناب ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں جہنم بھی دیکھنا چاہنا وا، میں جنت بھی دیکھنا چاہنا وا، پہلے مینوں جہنم دکھاؤ تاکہ میں خدا دا عذاب دیکھا، میرے دل وچ ہور خوف خدا پیدا ہو جاوے۔ سارے نہیں آخیا ہے سبحان اللہ۔ میں اللہ تعالیٰ دا عذاب دیکھنا چاہنا وا، میں جہنم دا مشاہدہ کرنا چاہنا وا، میں دوزخ دا مشاہدہ کرنا چاہنا وا۔ او اگ جڑی دنیا دی اگ تو 70 حصے زیادہ گرم، میں اس اگ دا مشاہدہ کرنا چاہنا وا تاکہ میرے دل دے اندر اللہ تعالیٰ دا زیادہ خوف پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ دا زیادہ ڈر پیدا ہوئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جناب ادریس علیہ السلام نو جہنم دا مشاہدہ فرما چھڑیا، جہنم دا منظر دکھا چھڑیا، جہنم دا مشاہدہ کرا چھڑیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ مینوں جنت دا مشاہدہ کراو۔ جنت دے مشاہدہ کران دے واسطے حضرت اسرائیل علیہ السلام نو حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام نو جنت دے دروازے کو لے گئے۔ جنت دا دروازہ کتے وے اندا سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا۔ جتھے سدرۃ المنتہا ہے اوتھے جنت الماوا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جناب ادریس نو جنت دے دروازے کو لے گئے۔ جنت دا دروازہ کھڑکھڑایا، جنت دا دروازہ جدوں کھل گیا تے اندروں مشاہدہ کرایا او محل فلانے نبی دا، او محل فلانے رسول دا، او محل فلانے پیغمبر دا، او محل جناب آدم علیہ السلام دا، او محل جناب ادریس علیہ السلام دا ہے، او محل جناب شیس علیہ السلام دا ہے، او محل جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہے، او فلانے نبی دا، فلانے صحابی دا، فلانے مسلمان دا، فلانے اللہ تعالیٰ دے رسول دے فلانے تابع دار دا اے محل نے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت دی سیر کردے کردے کدی ادھر جاندے نے، کدی ادھر جاندے نے، کدی ادھر چہل پہل کردے نے، کدی ادھر چہل پہل کردے نے۔ آخرکار جنت دی سیر کرتے رہے، جنت دا مشاہدہ کر لیا، جنت دا منظر جدوں دیکھ رہا، انتظار کردیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضرت اسرائیل عرض کرتے ہیں حضور ہن باہر تشریف لے آؤ۔ آپ نے فرمایا میں باہر نہیں جاواں گا، میں جنت وچ آ گیا ہن جنت وچوں باہر نہیں جاواں گا۔ عرض کیتی حضور یہ تے مناسب نہیں، تسی پہلا جنت وچ آ جاؤ، تسی پہلا جنت اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا تینوں نہیں پتا اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دا وعدہ ہے جڑا میری جنت وچ آ گیا انہوں میں جنتوں باہر نہیں کٹا گا۔ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دا وعدہ ہے میں تے باہر نہیں جانا، میں تے اتنے رہنا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر تشریف لے آنا ہے تے پھر سارے نے بعد جنت آنا ہے۔ یہ پہلے تشریف آوری حضور بھی اندر ہونی ہے جسے صدقے خدا نے سب کچھ پیدا فرمایا۔ جناب ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جنتیاں حوراں جنت کے غلمان یہ پہلا کیوں آ گیا؟ عرض کی حضور یہ تے نبی کریم علیہ السلام کا استقبال کرنے واسطے، یہ جنتیاں حوراں جنت کے غلمان نبی کریم علیہ السلام کا استقبال کرنے واسطے نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اپنے نبی کا استقبال میں بھی حضور علیہ السلام کا استقبال کرنے واسطے ایسی ٹھہراں گا۔ رب العالمین کی ذات بابرکات نے حضرت ادریس علیہ السلام نو موت کا ذائقہ چکھان تو بعد اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام جنت وچ نے تے زندہ جنت وچ۔ آؤ جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئیے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا آخری ویلا آیا، آخری وقت جدو آیا پھر روح پرواز ہوئی تے
فیصلہ ہجے ہویا نہیں. کوئی کہندا اسی نو کنعان چ دفن کرنا ہے, کوئی کہندا مصر چ دفن کرنا ہے, کوئی کتلے کہہ رہا, کوئی کتلے کہہ رہا. ہر ایک دی خواہش کہ ساڈے کول اللہ تعالیٰ دے نبی دفن ہونا. آخرکار فیصلہ ہویا کہ دریائے نیل کے سجے پاسے انہاں نو دفن کیتا جائے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا تابوت مبارک دریائے نیل کے سجے پاسے لیا کے اتنے آپ نو دفن کیتا گیا. آپ نو دفن کرن دی برکت نال سجے پاسے جنہ علاقہ سی, جنیاں فصلاں سن, ساریاں سر سبز و شاداب ہو گئی. لیکن دوسرا پاسا خشک رہ گیا. اس پاسے کوئی فصل نہیں ہوندی, اس پاسے کوئی اناج نہیں اگتا, اس پاسے کوئی ہریالی نہیں, کوئی سر سبز و شادابی نہیں. لوکاں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر مبارک کھودی کہ آپ دا تابوت مبارک باہر کڈیا تے دریائے نیل دے کھبے پاسے دوسرے پاسے جا کے دفن کر دیتا. جب دوسرے پاسے دفن کیتا تے او سارا پاسا جڑا سی سبز و شاداب ہو گیا, لیکن اے پاسا خشک ہو گیا. پھر کی کیتا گیا؟ آخرکار پھر فیصلہ یہ ہویا کہ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا تابوت مبارک آپ کی لاش مبارک نو قبر چوں باہر کڈ کے دریائے نیل دے سینٹر دے وچ دفن کیتا گیا. دریائے نیل دے سینٹر چ دفن کیتا گیا تے پھر سجا پاسا بھی سر سبز و شاداب ہو گیا تے کھبا پاسا بھی سر سبز و شاداب ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ دے نبی دے جسم دی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ دے نبی دے جسم دی برکت نال علاقہ ہی سر سبز و شاداب ہو جاتا. آیا وقت جدو جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے ہجرت دا حکم دیتا. جدو ہجرت کرتے کرتے آئے دریائے نیل تے پیچھے فرعون دیاں فوجاں سن, اگے دریائے نیل دیاں موجاں سن. دریائے نیل پار کرنا سی. عرض کی یا پروردگار عالم ہن کی کیتا جاوے, ایک رستہ بھی نہیں. فرمایا کہ جس آسے نو تسی پتھر تے ماریا سی پانی نکلیا سی, ہن پانی تے مارو تے رستہ بن جاوے گا. ہن پانی تے مارو تے رستہ بن جاوے گا. کو سبحان اللہ. پانی تے ماریا آسا, او جنیاں پانی دیاں لہراں سن او ساریاں ریت دے وچ متشکل ہو گئیاں, رستہ بن گیا. تے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا پیارے موسیٰ ایک جند کام ہور کر دے جاؤ. یا اللہ کیڑا کام؟ رب العالمین نے فرمایا اے دریائے نیل دے سینٹر دے اندر میرے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر ہے. میرے پیارے نبی جناب یوسف علیہ السلام دی میت مبارک باہر کڈ کے نال لے جاؤ تے ملک شام دے اندر دفن کر دو. یا اللہ تیرے نبی دی قبر کتھے؟ ایتھے وے اوتھے وے فلانی تھاں تے دریائے نیل کڈا وڈا وے, کتھے قبر ہوے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ تیرے قافلے وچ ایک مائی ہے, تیرے قافلے وچ ایک مائی ہے. اونے مزار یوسف بھی ویکھیا وے تے جمال یوسف بھی ویکھیا وے. حضرت یوسف علیہ السلام دی انہیں قبر بھی دیکھی ہے تے انہیں یوسف علیہ السلام دا دیدار بھی کیتا ہے. انہوں پتہ ہی انہوں کو پوچھ لے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے کافرے دے اندر کیڑی خوش نصیب مائی صاحب آئے جنہوں یوسف علیہ السلام دی قبر دا پتہ ہے, یوسف علیہ السلام نے مزار دا پتہ ہے, کیڑی مائی صاحب آئے. ایک مائی صاحبہ کھڑی ہوگی, عرض کیتی حضور میں حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر نو دیکھیا ہے, کتھے وے؟ تو فرمایا دسو کتھے؟ عرض کیتی حضور انج نہیں, میریاں دو شرطاں نے. ایک میری شرط ہے وے کہ جنت وچ مینوں میرا مکان اوتھے ہوے جتھے تہاڈا ہوے, میں تہاڈے گوانڈ جنت وچ اپنا مکان بنوانا چاہنی ہوں کہ جس طرح دا مکان تہاڈا ہوے اسی طرح دا میرا ہوے. جنے کمرے تہاڈے محل دے ہون اونے میرے محل دے ہون. تے اے میری پہلی شرط ہے. عرض کیتی یا پروردگار عالم اے کہندی ہے بھئی. خدا تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تسی ہاں کر دو, ہاں کرنا تہاڈا کام ہے, تہاڈے برابر جنت وچ مکان دینا میرا کام ہے. ہاں دوسری شرط کیڑی ہے؟ دوسری شرط ہے
کہ جس وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا سی اس وقت میری عمر 50 سال سی ہوں 400 سال گزر گئے 450 سال کی میں ہو گئی ہوں کہ میں مزار یوسف تاں کھاوا گی دوبارہ 50 کے اتنے مینوں لیا 450 سال میری عمر ہو گئی تے بڈھی ہو گئی تے مینوں پرتا کے 50 کے اتنے لیاو تے تاں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے دساں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاں کر لی. رب العالمین کی ذات بابرکات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت نال میں صاحب نوں دوبارہ جوانی عطا فرما او فلانی تھان دو کہ یوسف علیہ السلام کی قبر ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھودی تے قبر وچوں یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کڈی تے پھر دوبارہ جا کے ملک شام دے وچ جا کے اس لاش نوں آپ نوں دفن کیتا. اے اللہ تبارک و تعالی دے نبیاں دا سفر آخرت ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے دیکھو تک ارشاد فرمایا نا کہ تسی تے بڑیاں لمیاں امیداں لائیاں نے اپنی زندگی دیاں لیکن میں خدا تعالی دا رسول ہو کہ قسم اٹھا کے کہنا وا قسم اس رب جلیل دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے میں سجے پاسے سلام پھیریے تے کھبے پاسے پھرن دی امید نہیں رکھدا. اے اللہ تبارک و تعالی دے نبیاں دا سفر آخرت ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ نالے نبی ہوئے نے تے نالے بادشاہ ہوئے نے. خدا تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی سی تے بادشاہت بھی عطا فرمائی. مشرق کو لے کے مغرب تک شمال کو لے کے جنوب تک پوری دنیا دے اوتے تے انساناں دے اوتے بھی درندیاں دے اوتے بھی پرندیاں دے اوتے بھی چرندیاں دے اوتے بھی جناں دے اوتے بھی پریاں دے اوتے بھی حکومت عطا فرمائی. آخری وقت جدو آیا کہ جنہاں دے وچ ایک گل پھیل گئی تھی جنہاں نے آخیا اسی بھی علم غیب جاننے ہیں یا کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بن گیا سی کہ جن جڑے نے وہ علم غیب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں علم غیب جاننا یا میری اطاعت نال میرے نبی علم غیب جانتے ہیں. میں علم غیب جاننا وا تے میری اطاعت نال میرے بولو نبی علم غیب جانتے ہیں. وہ جنہاں وچ بھی تھوڑا جہا غرور آیا ہوا سی علم غیب جاننے ہاں جی تو انہوں والوں ویسے کچھ لوگوں کا بھی عقیدہ بن گیا جن علم غیب جانتے ہیں. خدا تعالیٰ نے انہوں دے اس غرور دی تے انہوں لوگوں دے اس عقیدے دا توڑ کرنا کیتا کی. اور دوسری وجہ ایک اور سی حضرت سلیمان علیہ السلام دے ڈر دے نال جن کام کرتے رہتے سن. اگر سلیمان علیہ السلام موجود نہیں سن ہوندے تو جنہ دا دل کھلا ہو جاتا وہ اپنی مرضی نال کام کرتے سن. جس طرح مالک موجود ہوئے تو مستری مزدور کام کرتے ہوں مالک اگے پیچھے ہو جائے تو اللہ تے خیر کرنا. شگرد کلاس لگی ہوئی ہے شگرداں دی استاد موجود نے تو شگرد پڑھتے ہیں تو استاد غیر حاضر ہے شگرداں بھی موجہ کرنی. اس طرح غیر موجودگی بڑی موجہ کی جاندیاں نے وہ جن موجہ کرتے سن. تو جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا فلانا کام کرو جنوں. انہاں کاماں وچوں ایک کام یہ بھی سی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھاں دے نال مسجد اقصی بنوائی ہوئی. مسجد اقصی بیت المقدس کے اندر جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے جتھے اج یہودی قابض نے. اے دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈا قبلہ اول مسجد اقصی نو یہودیاں دے تسلط تو آزاد فرما. مسجد اقصی بنوا رہے ہیں تے جن کام پہ کرتے ہیں جن اٹا لاندے نے پہ پتھر لاندے نے پہ فلانا کام کرتے ہیں پہ فلانا جن پتھر لیا پیا کوئی پتھر لانا پیا مسجد اقصی بنتی پی مسجد اقصی تعمیر ہوتی ہے پہ. جناب سلیمان علیہ السلام اپنا سوٹا پھڑ کے اپنا ڈنڈا پھڑ کے اپنی سٹک پھڑ کے اس طرح سہارا لے کے نہ کھلوتے ہوئے کھلوتے نے تے جنہوں یہ سی کھلوتے ہوئے نے جڑے جڑے کام کرتے سن پہ انہوں نے وہم گمان یہ چیز سی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھلوتے نے تے ساری نگرانی پہ کرتے ہیں ساری سرپرستی پہ کرتے ہیں سڈے کو کام کروا پہ موجود ہو کے نگرانی پہ کرتے ہیں سرپرستی پہ کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی. روح پرواز کرنے تو بعد 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام کھلوتے رہے اس ڈنڈے دے نال.
چھوٹے دے نال چھوٹا لے کے اسنا کر کے پھڑ کے کھلوتے ہوئے تے نالے اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت پہ کرتے ہیں، نالے خدا تعالیٰ دا ذکر پہ کرتے ہیں، خدا تعالیٰ دی تسبیح و تحلیل پہ کرتے ہیں، نالے کھڑے نے روح پرواز ہو گئی، ذکر کردیا کردیا بات کردیا کردیا نگرانی کردیا کردیا روح پرواز ہو گئی۔ لیکن جنہ دا ایک گمان سی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ساڈی نگرانی پہ کرتے ہیں، 1 سال دا عرصہ گزرن تو بعد او چھوٹے نو سیونک لگ گئی، چھوٹا جدو ہو گیا نا کھوکھلا تے وزن برداشت نہ کر سکیا تے چھوٹا گیا ٹوٹ، حضرت سلیمان علیہ السلام زمین دے اوتے تشریف لیا۔ پھر جنہاں نو پتہ چلیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تے آخرت دا سفر کر گئے، آخرت نو آپ تیاری کر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا جنو تسی علم غیب نہیں جانتے تے تواڈے کہن جو کہ جنہاں نے عقیدہ بنایا ہویا انہاں دا عقیدہ غلط ہے، میں علم غیب جاننا وا یا میری اطاعت نال میرے نبی علم غیب جانتے ہیں۔ اور پھر اگوں تسی اندازہ یہ کرو کہ جناب سلیمان علیہ السلام روح پرواز ہون تو 1 سال بعد تک کھڑے رہے سن، جسم بالکل سلامت، سردیاں بھی آئیاں گرمیاں بھی آئیاں، موسم سرما موسم گرما ہر قسم دا موسم آیا، بارشاں بھی ہوندیاں رہیاں، سلیمان علیہ السلام کھلوتے رہے۔ تے جے سلیمان علیہ السلام کے جسم نو کسے قسم دی کوئی ایذا نہیں ہو سکتی، کسے قسم دا جسم خراب نہیں ہو سکتا، کیڑا نہیں لگ سکتا، یا جسم دے وچ کسے قسم دی خرابی پیدا نہیں ہو سکتی، تے جے جناب سلیمان علیہ السلام دے جسم دا مقام ہے، نبیاں دے نبی دے جسم دا کی مقام ہے؟ چیڑیاں بھی لگ سکتی ہیں، سنگ بھی لگ سکتی، یہ ہو سکتا سی، وہ ہو سکتی، بہت کچھ ہو سکتا سی۔ اج بندے دی موت ہون تو بعد روح پرواز ہون تو بعد لوگ کہتے ہیں جلدی کرو انہوں دفن کرو، جلدی کرو دفن کرو، جسم جڑا بو نہ چھڑ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ دے نبی دے جسم دے وچوں بواں نہیں ہوندیاں پیاں بلکہ خوشبواں ہوندیاں۔ اے اللہ تعالیٰ دے نبی دا آنا بھی بے مثل و بے مثال ہے تے آپ دا سفر آخرت فرمانا بھی بے مثل و بے مثال۔ رب العالمین دی ذات بابرکات اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبیاں دی تعلیمات تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تے سانوں بھی اپنے آخرت دے سفر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی بھی وقت گزارنے پہ صبح شام دن رات ہفتے مہینے سال زندگیاں گزارنے پہ، لیکن بے فکری دے اندر غفلت دے اندر کوئی پتہ نہیں موت کس وقت آ جانی ہے، لیکن صاحب جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجیے، آئے اسرائیل صاحب جان واپس کیجیے۔ اور تسی ایک ایک 10 کرن دے چکر وچ پے ہوئے ہو، لکھ بنان دے کروڑ بنان دے چکر وچ پے ہوئے ہو، لیکن تانوں کی پتا وے اے مکان بنایا وے پھر رہنا بھی نصیب ہونا بھی کہ نہیں ہونا۔ تے فرعون دے نقشے قدم تے نہ چلو، قارون دے نقشے قدم تے نہ چلو، نمرود دے نقشے قدم تے نہ چلو، ابراہیم علیہ السلام دے نقشے قدم تے چلو، فرعون دے نقشے قدم تے نہ چلو، موسیٰ علیہ السلام دے نقشے قدم تے چلو، شداد دے نقشے قدم تے نہ چلو، حضرت صالح علیہ السلام دے نقشے قدم تے چلو، ہود علیہ السلام دے نقشے قدم تے چلو، اور ابو جال کے ابو لاب دے نقشے قدم تے نہ چلو، اپنے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ دے نقشے قدم تے چل کے اپنی قبر سوارو، حشر سوارو، آخرت سوارو، آخبر سوارو، 5 وقت دی نماز پڑھیا کرو، خدا تعالیٰ دے گھر دے نال محبت کریا کرو، خدا تعالیٰ دے گھر دی خدمت کریا کرو، خدا تعالیٰ دے گھر نو آباد کریا کرو۔ تسی خدا دے گھر نو آباد کرو گے، خدا تعالیٰ دنیا والا قبر والا تے آخرت والا گھر آباد فرما دے گا۔ رب العالمین کی ذات بابرکات سانو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے تے زندگی شان دی عطا فرمائے تے خاتمہ ایمان دا عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔